نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ بعد از حمد و صلات لائق سب ناظرین و سامعین، رب تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس مالک ارض و سما نے ایک مرتبہ پھر مجھے آپ کے سامنے قرآن مجید برہان رشید کی تفسیر کے لیے یہاں پر مجھے موقع اللہ نے عطا فرمایا ہے، مجھے توفیق بخشی ہے۔ سامعین کرام، ہم نے پچھلی نشست میں آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی 25 آیات کی تفسیر اور اس کا ترجمہ، یہ 25ویں آیات کی تفسیر بھی عرض کر چکے تھے، اس کا ترجمہ بھی عرض کیا تھا۔ آج پھر ہم اللہ کے فضل و کرم سے 26ویں آیت کی تفسیر اور ترجمہ آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ 26ویں آیت میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے رب کا قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین۔ فرمایا گیا کہ بے شک اللہ تعالی حیا نہیں فرماتا یہ کہ وہ مثال مچھر کی بیان فرمائے یا جو اس مچھر سے اوپر کی وہ مثال بیان فرمائے، اس سے اللہ تعالی حیا نہیں فرماتا۔ پس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے پس وہ جانتے ہیں کہ بے شک وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، بہرحال وہ لوگ جو کافر ہوئے پس وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ کی کیا مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور اس کے ذریعے بہتوں کو ہدایت دیتا ہے۔ وما یضل به الا الفاسقین، اور اس کے ذریعے وہ نافرمانوں کو ہی وہ گمراہ کرتا ہے۔ سامعین کرام، سورۃ البقرہ کے دوسرے رکوع میں رب تعالیٰ نے منافقوں کی 2 مثالیں بیان فرمائیں، تو اس پر منافقوں نے اعتراض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ ایسی مثالیں بیان فرمائے، بلکہ بعض علماء نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے معبودوں کی کمزوری کو مکڑی کے جالوں کی مثالوں وغیرہ سے بیان فرمایا۔ تو پھر منافقوں نے اس پر کافروں نے اعتراض کیا تو رب تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، ان اللہ لا یستحیی، یہ مکمل آیت یہ نازل فرما دی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ مشرکین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مکڑی اور مکھی کی مثال کیوں بیان فرمائی، مکڑی اور مکھی کی مثال کیوں بیان فرمائی اللہ نے، یعنی سورۃ العنکبوت کے اندر رب تعالیٰ نے فرمایا مکھی اور مکڑی کی مثال بیان فرمائی تھی، تو مشرکینوں نے کہا کہ اللہ نے مکھی اور مکڑی کی مثال کیوں بیان فرمائی، تو اس پر یہ آیت نازل ہو گئی۔ جب انہوں نے اعتراض کیا تو اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی، ان اللہ لا یستحیی۔ پھر فرمایا آگے یضل به کثیرا، اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی بہتوں کو گمراہ کرتا ہے، یعنی کہ ان الفاظ سے کفار کو جواب دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ مثال بیان فرمانے سے کیا مراد ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ مثال بیان فرمانا اس سے کیا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا۔ نیز مومنوں اور مسلمانوں کے مقبول اس کی دلیل ہے کہ قرآنی مثالوں کے ذریعے بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، یعنی ان کی عقلوں پہ جہالت کا غلبہ ہوتا ہے،
وہ اپنی آپ کی منواتے ہیں، یا نہ تو علماء کی مانتے ہیں بات، نہ محدثین کی بات مانتے ہیں، نہ فقہاء کی بات مانتے ہیں، نہ قرآن و حدیث کی بات مانتے ہیں۔ یہ قرآن کی بات مانتے ہیں لیکن حدیث کی بات نہیں مانتے، یا حدیث کی بات مانتے ہیں لیکن علماء کا وہ قول نہیں مانتے، علماء کی وہ بات نہیں مانتے۔ کیوں؟ اپنی آپ منواتے ہیں، ضد کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم صحیح کہہ رہے ہیں، دوسرے جیسے بھی ہیں لیکن ہم صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ قرآنی مثالوں کے ذریعے گمراہ ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے کیونکہ ان کی عقلوں پر جہالت کا غلبہ ہوتا ہے، کسی کی بات مانتے نہیں، اپنی بات منواتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، ضد کرتے ہیں، تو وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور اس کے ذریعے بہت سارے لوگ ہدایت پاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، یعنی مومنین ہیں، یعنی کہ جو مومنین ہیں وہ محدثین کی بھی بات مانتے ہیں، جتنے بھی اللہ اور اس کے رسول نے احکام بتائے، حضور کے صحابہ نے بتائے، اللہ کے ولیوں نے جو چیزیں بتائیں ان تمام کو مانتے ہیں وہ، تو اللہ تعالیٰ پھر اس قرآن کے ذریعے ان کو ہدایت دے دیتا ہے، چونکہ وہ قرآن کو سمجھتے ہیں، ان کی عقلوں پر جہالت کا غلبہ نہیں ہوتا، وہ اپنی آپ کی بات نہیں منواتے، دوسروں کو بھی مانتے ہیں، دوسروں کی وہ بات مانتے ہیں، محدثین کی بات مانتے ہیں، مفسرین کی بات مانتے ہیں، علماء کرام کی وہ بات مانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے پھر ان لوگوں کو ہدایت دے دیتا ہے۔ پھر آگے فرمایا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے نافرمانوں کو ہی گمراہ کرتا ہے، نافرمانوں کو ہی گمراہ کرتا ہے۔ شریعت میں فاسق اس نافرمان کو کہتے ہیں جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو، گناہ کبیرہ کرنے والا ہو، شریعت میں اس فاسق کو نافرمان کہتے ہیں۔ اب فسق کے آگے 3 درجے ہیں، ایک تغابی ہے، ایک انہماک ہے اور ایک جحود ہے، یہ فسق کے درجے ہیں۔ پہلا ہے تغابی، یعنی وہ شخص جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے، گناہ کبیرہ کرتا ہے لیکن وہ اس کو برا سمجھتا ہے، اچھا نہیں سمجھتا۔ اور ایک ہے انہماک، یعنی وہ شخص جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے لیکن اس کو کیا کہتے ہیں، اس سے بچنے کی وہ کوئی پرواہ نہیں کرتا، یعنی وہ اس سے بچنے کا کوئی حیلہ نہیں ڈھونڈتا، بلکہ وہ اس کام میں لگا رہتا ہے، گناہ کبیرہ میں وہ مشغول رہتا ہے، اس سے بچتا وہ نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں انہماک۔ یہ فسق کا دوسرا درجہ ہے۔ اور فسق کا تیسرا درجہ جحود ہے، یعنی وہ شخص جو کسی حرام فعل کو حلال سمجھتا ہے، کسی حرام فعل کو اچھا سمجھتا ہے، یہ تیسرے درجے والا جو فسق رکھتا ہوگا وہ ایمان سے محروم ہو جائے گا، وہ مسلمان نہیں رہے گا، وہ کافر ہو جائے گا۔ جبکہ دوسرے پہلے 2 درجے ہیں تغابی اور انہماک، تغابی اور انہماک، یہ والے جو درجے ہیں جو ان سے تعلق رکھتے ہیں بندے، وہ مسلمان تو رہیں گے جب تک کہ ان کا عقیدہ کفر و شرک والا نہ ہو۔ تو سامعین کرام، ہمیں چاہیے کہ ہم ہر بندے کی بات مانیں، علماء کی بات مانیں، جو اچھی بات کہے، شریعت کے مطابق ہو وہ بات مانیں، ہم محدثین کی بات مانیں، اور ہم مفسرین علماء کرام جو بڑے بڑے مفتی ہیں ان کی بات مانیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کے ذریعے ہدایت ہمیں نصیب فرما دے گا۔ چونکہ نافرمانوں کو ہی اللہ تعالیٰ گمراہ کرتے ہیں، جو پکے مومن ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو گمراہ نہیں کرتا، ان کو کیا کہتے ہیں ہدایت کے راستے سے نہیں بھٹکاتا۔ اللہ تعالیٰ راستے سے ہدایت کے راستے سے اس لیے بھٹکاتا ہے چونکہ ان کے اعمال ہی ایسے ہوتے ہیں، ان کے کام ہی ایسے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ پھر اگلی آیت میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا 27ویں آیت میں 27ویں آیت ہے، رب نے فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ فرمایا وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو توڑتے ہیں اس کے پختہ ہونے کے بعد، اور اس چیز کو وہ کاٹتے ہیں جس کا اللہ نے ان کو جوڑنے کا حکم دیا، اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ سامعین کرام، یہاں پر فرمایا کہ الذین ینقضون عہد اللہ، عہد سے مراد
وہ وعدہ ہے، یعنی کہ وہ گزشتہ جو زمانے میں جو گزشتہ آسمانی کتابوں میں حضور علیہ السلام پر ایمان لانے کے متعلق وعدہ کیا گیا تھا، اس آیت سے مراد وہ وعدے ہیں۔ یعنی پہلا وعدہ رب تعالیٰ نے یہ کیا، علماء کرام مفسرین کرام تفاسیر کے اندر لکھتے ہیں، پہلا وعدہ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اولاد آدم سے یہ وعدہ لیا کہ وہ اس کی وحدانیت بیان کریں، اس کی توحید بیان کریں، اس کی بڑائی بیان کریں، اس کی عبادت کریں۔ تمام اولاد آدم سے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ لیا۔ جبکہ دوسرا وعدہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام سے لیا، یعنی وہ دوسرا وعدہ انبیاء کے ساتھ خاص ہے، یعنی ان سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا اور انبیاء کے ساتھ وہ خاص ہے، یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ میرا پیغام پہنچاؤ، میری رسالت یعنی میرا پیغام پہنچاؤ اور دین کو قائم کرو۔ اور تیسرا وعدہ علماء سے کیا گیا، یعنی کہ علماء سے کہا گیا کہ حق بات کو وہ نہ چھپائیں، جو سچ بات ہو وہ کہیں، حق بات کو وہ ظاہر کریں۔ یہ اس عہد اللہ جو لفظ فرمایا، اس سے مراد یہ تین وعدے ہیں۔ پھر فرمایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور وہ توڑتے ہیں یعنی کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کا اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا۔ یعنی کہ جوڑنے سے مراد یہاں پر یہ ہے، جوڑنے کا معنی یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو ہم مانیں، انبیاء علیہ السلام کی کتابیں مانیں، ہم ان پر جو کتابیں صحیفے نازل ہوئے ہم ان کو مانیں، رشتہ داروں سے حسن سلوک کریں، ان کے ساتھ رشتہ نہ توڑیں، دوستوں سے مسلمانوں سے محبت کریں، یہ جوڑنے کا حکم ہے۔ جوڑنے کا معنی یہاں پر یہ ہے۔ اور کاٹنے کا یہاں معنی کیا ہے؟ کاٹنے کا معنی یہ ہے کہ رشتہ داروں سے رشتے توڑ دینا اور مسلمانوں سے بدسلوکی کرنا، حسن سلوک نہ کرنا، ان سے محبت نہ کرنا، انبیاء علیہ السلام سے کیا کہتے ہیں ان کی کتابوں کو نہ ماننا، ان کو نہ ماننا، یہ کاٹنے کا معنی یہاں پر یہ ہے۔ اور وہ فساد پھیلاتے ہیں زمین میں، یعنی کہ فساد کرتے ہیں، وہ زمین فساد میں ہلچل مچ جاتی ہے، وہ فساد کرتے رہتے زمین میں، گمراہیاں پھیلاتے رہتے ہیں، وہ گناہ کرتے رہتے ہیں وہ زمین میں۔ پھر فرمایا اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ یہ جو کام کریں گے، رشتوں توڑیں گے، جس کا اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اس کو توڑیں گے اور زمین میں وہ فساد پھیلاتے ہیں، یہ لوگ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو سامعین کرام، ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کے احکام پر عمل کریں، حضور کی سیرت پر ہم عمل کریں، حضور نے جیسے جیسے احکام بتائیں ہم اس پر عمل کریں، اور زیادہ سے زیادہ ہم علم حاصل کریں، زیادہ سے زیادہ ہم قرآن کو سمجھیں، قرآن کی تفسیر کو ہم دیکھیں، اس کا ترجمہ دیکھیں۔ تو رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے باتیں عرض کی ہیں، ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی 26ویں آیت اور 27ویں آیت کی تفسیر عرض کی ہے، اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے مختصراً عرض کیا ہے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے اس میں جو غلطی کوتاہی ہوئی ہے اس کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے، اور ان الفاظ کو جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔